آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست اپنے میزبان عرفان بھٹی کے ساتھ. سامعین محترم، پروگرام ہے انفو ٹیک اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد زبیر، ڈین ہیں فیکلٹی آف کمپیوٹنگ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کا جو ٹاپک ہے وہ میرا بھی مجھے بھی کافی نالج اس حوالے سے کم ہے، تو میری بھی بڑی خواہش تھی کہ اس حوالے سے مزید ہمیں معلومات ملیں. بگ ڈیٹا کے حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے، اور بالکل یہ سوال میرے ذہن میں آتا ہے، ہمارے سامعین کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ ایون ہمارے پاس ایک چھوٹی سی جو موبائل ڈیوائس ہے، اس کے اندر اتنا کچھ سٹور ہو جاتا ہے. تو یہ اتنی چھوٹی سی چیز میں اگر اتنی سٹوریج ہے تو یہ اتنا بڑا جو کام ہو رہا ہے پوری دنیا میں. ایک دفعہ ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں گوگل کا جہاں پہ ڈیٹا سٹور ہوتا ہے تو اتنی بڑی بلڈنگ اور اتنی بڑی بڑی مشینز تھیں. کیا چیز ہے سر یہ بگ ڈیٹا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آج کے پروگرام کے لیے مجھے انوائٹ کرنے کا. ہم بڑی سادہ فہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور ہم سٹارٹ اسی پوائنٹ سے کریں گے جو آپ نے ابھی جس کا ذکر کیا، موبائل فونز. ہم میں سے اگر ہم غور کریں تو تقریباً ہر دوسرے تیسرے شخص کے پاس اسمارٹ فون اس وقت موجود ہے. جی. بہت اچھی برانڈ کا اسمارٹ فون اگر نہیں بھی ہے تو عام طرح کا بھی تو ہو گئے، ہر ایک کے پاس ہے. اور دوسری بات، تقریباً ہر 10-15 منٹ یا آدھے گھنٹے بعد ہم اپنے فون کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اب یہ ہماری یوں کہنے کی عادت بن گئی ہے، اور ہم بغیر کوشش کیے ہوئے ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. شعوری طور پہ کوشش کیے بغیر ہر 15-20 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد ہم اپنا موبائل فون چیک کرتے ہیں. اس دوران ظاہر ہے ہم واٹس ایپ چیک کر رہے ہوتے ہیں، جنرلی ہم ای میل چیک کر رہے ہوتے ہیں، یا سوشل میڈیا، سوشل آپ کا جو نیٹ ورکس ہیں ان کو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہم میں سے شاید ہی کسی نے اپنے موبائل فون کی سیٹنگز میں جا کے دیکھا ہو کہ میں کتنا ڈیٹا یوز کر چکا ہوں ایک مہینے میں، فور مثال کے طور پہ. اچھا، کچھ لوگوں نے ظاہر ڈیٹا پیکیجز بھی کروائے ہوتے ہیں عام طور پہ. اس کے علاوہ ہم زیادہ تر یوز کر رہے ہوتے ہیں وائی فائی. جی. اب وائی فائی جب ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تو ہم بالکل بھی کیئر نہیں کرتے کہ ہم کتنا ڈیٹا ہمارا اپلوڈ ہو رہا ہے، ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، موبائل میں آ رہا ہے. تو محتاط اندازے کے مطابق وائی فائی اور جو ہمارا دوسرا جو موبائل ڈیٹا ہے اس کو اگر ملا لیں تو ہم لوگ ایک مہینے میں 10 GB کے اراؤنڈ تو ڈیٹا یوز کر جاتے ہیں بڑے آرام سے، وچ از ہیوج ایکچولی. اب آپ اس 10 GB کو اگر آپ ملٹی پلائی کریں پاکستان کی پاپولیشن سے، پھر اس کو آپ ملٹی پلائی کریں پوری دنیا کی پاپولیشن سے، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی اماؤنٹ میں ڈیٹا جو ہے اس کی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اپلوڈ ہو رہا ہے یا ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جب بھی ہم کسی سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ پہ، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یا کوئی اور اپلیکیشن، ہم ایک تو ہم کہتے ہیں کہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں فار ایگزامپل، یا امیجز اپلوڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم لائکس کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہاں پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اگر ملا لیں تو بہت بڑی اماؤنٹ میں ڈیٹا جو ہے وہ اس کی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو جیسے ہم نے پہلے کہا کہ اس تمام ڈیٹا کو صرف ایسا نہیں کہ ڈیٹا، بلکہ ڈیٹا کے بارے میں جو ڈیٹا ہے، فار ایگزامپل میں نے کن پیجز پہ جا کے میں نے لائک کیا، ان لائکس کی بنیاد پہ پھر مجھے ریکمنڈیشنز دی جاتی ہیں گوگل میں، یا نیٹ فلکس کی بات کر لیں آپ، یوٹیوب کی بات کر لیں، امیزون کی بات کر لیں آپ، آن لائن شاپنگ کسی بھی حوالے سے بات کر لیں، تو آپ کو ساتھ ہی ریکمنڈیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ جو سارا آپس میں سلسلہ انتہائی مربوط ہے. ہمارا جتنا بھی ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے، یعنی میں یوں کہوں گا دوبارہ پھر میں اس کو بات کو اگر میں دہراؤں، تو ایک تو اصل ڈیٹا ہے جو کہ مختلف فارمز میں ہیں، جو کہ ٹیکسٹ کی فارم میں ہیں، جو کہ امیجز، آڈیو، ویڈیو کی فارم میں. ایک اس ڈیٹا کے بارے میں ڈیٹا ہے، جیسے ہم نے کتنی لائکس کی، کتنی ہم نے شیئرز کی، کتنے سبسکرائب کیے، ہمارا جنرل رجحان کیا ہے، ایپٹیچیوڈ کیا ہے، ہم کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں. اس طرح کا جو ڈیٹا ہے یہ بھی ساتھ ساتھ اسٹور ہو رہا ہوتا ہے. تو ان سب کو اگر ملا لیں، ایک بڑی تصویر اس کے ساتھ کھڑی کر لیں، تو کمپنیز جو ہے اس ڈیٹا کو پھر استعمال کرتی ہیں اور پرسنلائزڈ ہمیں سروسز دیتی ہیں. جیسے ہم نے کہا یوٹیوب کی ریکمنڈیشنز آتی ہیں، فار ایگزامپل یہ شاپنگ کی ریکمنڈیشنز آتی ہیں. ایسے ٹیلی کام کمپنیز بھی ان کو یوز کرتی ہیں. ابھی میں نے اس کو پاکستان میں اس طرح نہیں دیکھا، لیکن باہر ملکوں میں ٹیلی کام کمپنیز بھی اپنے کسٹمرز کو پرسنلائزڈ قسم کے دیتی ہیں، آفرز دیتی ہیں. فار ایگزامپل آپ ڈیٹا زیادہ یوز کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو فری مل جائے گی کہ آن دا بیسس آف دا یوزیج آف یور ڈیٹا ہم آپ کو یہ آپ کو فری دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرسنلائز لیول کے اوپر یہ سارا کام ہو رہا ہے. اتنے لیول پہ آنے کے لیے آپ امیجن کر سکتے ہیں
کہ ہر ایک شخص کے جو رجحانات ہیں، میلانات کہہ لیں، بالکل ان کو اسٹور کرنا پڑے گا. لہٰذا اس سب کو اگر ہم آگے لے کے چلیں، یہ تو ایک سورس ہو گیا ڈیٹا کا. پھر اس کے علاوہ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا اپنے پچھلی ایک نشست میں، انٹرنیٹ آف تھنگس. اب یہاں سے بھی ڈیٹا جنریٹ ہوگا. ہماری تمام فزیکل ڈیوائسز جو ہیں وہ ڈیٹا جنریٹ کریں گی، کر رہی ہیں، اور آنے والے وقت میں ہمیں یہ اپنے ارد گرد بہت زیادہ نظر آئیں گی. یہ ڈیوائسز جو ہیں یہ صرف کنزیومر الیکٹرانکس نہیں ہیں، یہ ہماری ہیلتھ کیئر کی ڈیوائسز بھی ہوں گی. صحیح ہے. مثلاً اس کی چھوٹی سی جھلک ہم اس وقت دیکھتے ہیں جب ہم واک کرتے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کتنی واک کی، تو ہم ایک ہیلتھ کی ایپ چلا دیتے ہیں اور اس میں ہم ریکارڈ کرتے ہیں کہ ہم اتنی کیلوریز برن کی، ہم نے اتنا واک کی. پھر اس کے ساتھ ہم یہ بھی اس میں اسٹور کر سکتے ہیں کہ ہمارا بلڈ پریشر کتنا تھا. وہ تمام جو ہیلتھ کی ایپ ہے وہ اس تمام ڈیٹا کو بھی ریکارڈ کرے گی. اگر اس سے نیکسٹ لیول پہ چلے جائیں تو یہ تمام کا تمام ڈیٹا لائیو بھی اسٹور ہوگا. پاکستان میں بھی نہیں ہو رہا، بٹ وہ وقت بہت نزدیک ہے کہ ایک پیشنٹ کے ساتھ وہ ڈیوائسز لگا دی جائیں جو اس کی باڈی کے مختلف قسم کی جو میجرمنٹس ہیں وہ لے کے کسی سینٹرل جگہ کے اوپر اسٹور کرے اور اس کا پروفائل بلڈ ہونا شروع ہو جائے اور اس کی بیسس پہ ڈاکٹرز کو ریکمنڈیشن دینا شروع ہو جائیں. صحیح. تو یہ جو آئی ٹی ڈیوائسز بھی ہو گئیں، ہم نے انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا کی بات بھی کر لی. پھر اسی طرح آپ اگر آگے چلیں تو سیلف ڈرائیونگ کارز کو لے لیں فار ایگزامپل. سیلف ڈرائیونگ کارز بھی ان کو بھی بہت زیادہ ڈیٹا چاہیے اور بہت کوئک پروسیسنگ کرنی ہوتی ہے. انہوں نے بھی ڈیٹا یہاں تک اس میں ریکارڈ ہوگا کہ فار ایگزامپل جس طرح ہم روڈ پہ جا رہے ہیں، آگے کچھ سائن لگا ہوا ہے، اکارڈنگلی ہم نے اپنی اسپیڈ کو کم یا زیادہ کرنا ہے. تو جس طرح ہم بہیو کرتے ہیں گاڑی نے بھی ویسے بہیو کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گاڑی نے اسی اسپیڈ پہ چلتے چلتے اس سائن بورڈ کو ریڈ کرنا ہے، اکارڈنگلی کچھ ایکشن پرفارم کرنا ہے. بالکل. تو ڈیٹا جو ہے اس کی یوں سمجھ لیں کہ جو کوانٹٹی ہے وہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے گی. اچھا پھر اس میں ایک اور بات جو مزے کی ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نمبر آف یوزرز بھی بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس سارے کو اگر میں تھوڑا کوانٹیفائی کر دوں تو جتنا اماؤنٹ آف ڈیٹا جو آج تک جنریٹ ہوا، ہم اس کے اوپر اگر نظر ڈال لیں، کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ پبلشڈ ہے یہ اسٹڈی کہ ہیومن ہسٹری کے سٹارٹ سے لے کے 2005 تک جو ڈیٹا جنریٹ ہوا وہ 130 ایگزا بائٹس تھا. اچھا. اب ایک ایگزا بائٹ جو ہے وہ 1000 ٹیرا بائٹ کے برابر ہے، اور ایک ٹیرا بائٹ جو ہے وہ 1000 گیگا بائٹ کے برابر ہے. ایک گیگا بائٹ 1000 میگا بائٹ کے برابر ہے. تو 130 ایگزا بائٹ آف ڈیٹا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جنریٹ ہوا سنس یوں کہہ رہے جو ریویلڈ ہسٹری ہے اس کی، وہاں سے لے کے 2005 تک. اب اگر ہم امیزون رین فارسٹ کے جو درخت ہیں ان کو کاٹیں اور وہاں سے پیپر بنائیں اور ان پیپرز پہ لکھیں تو اس کے اوپر صرف ٹوٹل جو ڈیٹا اس کے اوپر آئے گا وہ چند ایک ٹیرا بائٹس تک ہوگا. صحیح. اب آپ امیزون رین فارسٹ کو آپ امیجن کر سکتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. کئی کنٹریز تک پھیلا ہوا، کئی ممالک تک وہ ایک فارسٹ ہے. بالکل ایسا ہی. جی. تو وہ صرف چند ایک ٹیرا بائٹ تک ڈیٹا اس کے ان کاغذوں کے اوپر آئے گا، جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹوٹل ڈیٹا جو جنریٹ ہوا 2005 تک وہ 130 ایگزا بائٹ ہے. اچھا یہ جو 130 ایگزا بائٹ ہے اس میں کیا کچھ شامل ہے؟ اس میں جو کتابیں لکھی گئیں وہ بھی شامل ہے، اس میں جو ورڈز بولے گئے وہ بھی شامل ہیں. اچھا. آپ ذرا اس کی ایسٹیمیشن کا اندازہ لگائیے کہ ایک شخص کی کتنی لائف ٹائم، اس لائف ٹائم میں وہ کتنا بولے گا، کتنے لفظ ہوں گے، اور ان لفظوں کو کنورٹ کر کے ڈیٹا میں اگر اسٹور کیا جائے تو اس حد تک ایسٹیمیشن کی گئی کہ 2005 تک وہ اس ڈیٹا کی جو ٹوٹل کوانٹٹی ہے وہ 130 ایگزا بائٹ کیلکولیٹ کی گئی، ایک اندازہ لگایا گیا. صحیح. اس کے بعد 2005 سے 2010 تک جو اس کی کوانٹٹی تھی وہ 1200 ایگزا بائٹ تک چلی گئی. اچھا. آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس سے پہلے ریویلڈ ہسٹری سے 2005 تک 130 اور 2005 سے 2010 تک 1200 ایگزا بائٹ. پھر اگر میں 2005 سے 2010 تک کی بات کی، 2015 تک اس کی جو کوانٹٹی وہ 7900 ایگزا بائٹ، اور 2020 تک جو اس کا اسٹیمیٹ لگایا گیا تھا وہ 40,000 ایگزا بائٹ سے بھی زیادہ تھا. اچھا. اس سے آپ مطلب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈیٹا کی جو جنریشن ہے کتنے بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے. اور ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دنیا کی ساری فزیکل ڈیوائسز یا ساری نہ صحیح تو 50% بھی انٹرنیٹ کے اوپر نہیں ہیں. تو جب یہ ساری ڈیوائسز انٹرنیٹ پہ آئیں گی اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور یہ ڈیٹا جنریٹ کر رہی ہوں گی مسلسل، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا سیلاب ہوگا. سیلاب بھی اس کے لیے چھوٹا لفظ ہے، سونامی بھی شاید چھوٹا لفظ پڑ جائے اس کے لیے. تو اتنے بڑے ڈیٹا کو پھر ڈیل کیسے کیا جائے، سٹور کیسے کیا جائے، اور اس ڈیٹا سے ویلیوبل انفارمیشن، ٹرینڈز، پیٹرنز کیسے نکالے جائیں.
اس سارے سوال کو ہم آگے لے کے چلیں گے. صحیح. ابھی تک ہم نے جو بات کی وہ صرف یہ بات کی کہ جو ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے کس قدر جنریٹ ہو رہا ہے. بالکل. اب کلاسیکلی جب ڈیٹا کو ہم سٹور کرتے تھے تو وہ ہم اس کے لیے ڈیٹا بیس کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا بیس میں سٹور ہوا ہوا ہے. اور وہ جو ڈیٹا بیس تھا وہ بڑا ہی سادہ تھا. اسٹرکچرڈ ہم اسے کہتے ہیں. اسٹرکچرڈ اس سینس میں کہتے ہیں جس طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ٹیبل کے اندر ڈیٹا مینٹین کیا, روز اینڈ کالمز بنا لیے. بہت آسان. اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے امپلائیز کی نام ہو گیا, اس کی فار ایگزامپل CNIC ہو گیا, کانٹیکٹ نمبر ہو گیا, اس کا جینڈر ہو گیا, اس کا ایڈریس ہو گیا, بلڈ گروپ ہو گیا, وغیرہ وغیرہ. اب اگر آپ اس چیز کو ایک ٹیبل کی فارم میں رکھ لیں تو ایک ٹیبولیٹڈ ڈیٹا ہے. یہ بہت آسان طریقہ ہے اس کو یاد رکھنے کا کہ یا سمجھنے کا. کہ کلاسیکلی ڈیٹا بیسز جو اس طرح کے ہوتے تھے, ڈیٹا جو ہے وہ فیلڈز کے اندر اسٹرکچرڈ ہوتا تھا. نیم کا فیلڈ ہو گیا, ID کا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, سارے فیلڈز کے اندر ڈیٹا آپ کا اسٹرکچرڈ پڑا ہوتا تھا. صحیح. اچھا, جب ہم موو ہوئے کمپیوٹنگ میں, جب بہت بڑا ریولوشن آیا, ہم انٹرنیٹ کے ذریعے کنیکٹ ہوئے, تو ظاہر ہے پھر اب دیکھتے جائیے کہ ساتھ ساتھ آپ کا جو انفراسٹرکچر تھا انٹرنیٹ کا وہ بھی ڈیولپ ہوا. ہمیں بہتر سپیڈز ملیں, ہمیں بہتر سٹوریجز ملیں, لہٰذا ملٹی میڈیا کانٹینٹ ان ہوا. پھر وہ ملٹی میڈیا کانٹینٹ جو ہے وہ اس کی کوالٹی بہتر ہوئی. تو اس سارے کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو سب کو ساتھ ساتھ کنسیڈر کریں, اب ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ صرف ٹیکسچوئل نہیں ہے. اب ہمارے پاس انسٹرکچرڈ ڈیٹا ہے, سیمی اسٹرکچرڈ ڈیٹا ہے اور اسٹرکچرڈ ڈیٹا ہے. تینوں قسم کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. تو جیسے ہم نے پہلے کہا, کچھ جو فکسڈ انفارمیشن ہے جو فکسڈ فیلڈ میں لکھی جا سکتی ہے, جو کلاسیکل ڈیٹا بیسز سے, ان کو ہم کہہ دیتے ہیں اسٹرکچرڈ. اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ انسٹرکچرڈ کہلائے گا, جس میں آپ کا سارا ملٹی میڈیا کانٹینٹ آ جائے گا. تو اس درمیان میں جو ہے ان کا جو مکسچر ہے وہ ہم اس کو سیمی اسٹرکچرڈ کہہ دیں گے. اس طرح کے ڈیٹا کو کلاسیکل ڈیٹا بیسز اب ہینڈل نہیں کر سکتے. صحیح ہے. لہٰذا یہاں پہ پھر جو نئی بات سامنے آئی وہ تھی بگ ڈیٹا. صحیح ہے. تو بگ ڈیٹا جو ہے وہ ان تمام قسم کے ڈیٹا کو ہینڈل کر سکتا ہے. صحیح ہے. اسی کو ڈیٹا سائنسز. ہاں, اب ہم اس کو ڈیٹا سائنس کا لنک کرتے ہیں کہ ڈیٹا سائنس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. میں لیکن اس سے پہلے آگے چلے, میں اس کو ایک چیز اور اس میں جو ایڈ کروں گا کہ بگ ڈیٹا کی 5 خاص پراپرٹیز ہیں جن کے جو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں اس کو. صحیح ہے. کوئی بھی شخص جب بگ ڈیٹا کی بات کرتا ہے تو وہ بیسیکلی 5 چیزوں کو ریفر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا سب سے پہلے تو ویلوسٹی ہے. اچھا. ایز سچ ویلوسٹی تو ہم کہتے ہیں کہ کس سپیڈ کے ساتھ آپ جا رہے ہیں, کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. لیکن جب ہم ڈیٹا کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا بہت ہائی ویلوسٹی پہ آ رہا ہے ہمارے پاس. بہت تیزی سے, بہت بڑی اماؤنٹ میں, بہت تیز سپیڈ کے ساتھ ہمارے پاس ڈیٹا اب ریکارڈ ہو رہا ہے. تو ویلوسٹی از فرسٹ وی. سو دیر آر 5 ویز ایکچولی. اچھا. تو ویلوسٹی کا جو وی ہے وہ پہلی وی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. دوسرا اس میں جو وی ہے وہ والیوم کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کہ ٹریمینڈس اماؤنٹ آف والیوم ہے ہمارے پاس. صحیح. سائز اس کا بہت سپیڈ سے آ رہا ہے اور بہت والیوم اس کا اکٹھا ہو رہا ہے. تیسرا جو اس کا وی ہے وہ ویرائٹی ہے. اچھا. صحیح ہے. جس سے ہم نے پہلے کہا کہ اس میں اب اسٹرکچرڈ انسٹرکچرڈ ہر قسم کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے. ڈیٹا کی ویرائٹی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس. اچھا, پھر یہ ڈیٹا ڈیفینیٹلی مختلف ہوگا. مثال کے طور پہ ایک جو ہاسپٹل کے جو ڈیٹا ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو ٹیلی کام کمپنی. صحیح. تو ان میں فرق تو ہوگا, لیکن یہ جو ہم پراپرٹیز کا ذکر کر رہے ہیں یہ ان تمام قسم کے سینیریوز میں موجود رہیں گے. بالکل. ویلیو کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں ویلیو ہوگی اس ڈیٹا کی. کیسے ویلیو ہوگی کہ اس ڈیٹا کو یوز کر کے ہم آگے ویلیوبل کام کر سکتے ہیں, بہت بڑے بڑے ویلیوبل کام کر سکتے ہیں. اس میں ویراسٹی ہے. ویراسٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایکوریسی اور ٹرسٹ وردینس بھی ہمیں چاہیے ہوگا کہ یہ ڈیٹا پراپر ڈیٹا ہو, فیک ڈیٹا نہ ہو. صحیح ہے. کیونکہ اس ڈیٹا کو ہی یوز کر کے آگے ایکشنیبل جو انفارمیشن وہ یہاں سے ایکسٹریکٹ کی جائے گی. تو اگر اس ڈیٹا میں گڑبڑ ہوئی, اس ڈیٹا میں چیزیں مسنگ ہوئیں, غلط ہوئیں جان بوجھ کے یا کسی بھی وجہ سے, تو اس وجہ سے پھر اس ڈیٹا کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا جا سکے. سو ایز آئی سیڈ بیفور, اگر اس کو سمرائز کروں تو ویلوسٹی, والیوم, ویراسٹی, ویرائٹی اور ویلیو, یہ 5 ویز ہیں جو بگ ڈیٹا کو کریکٹرائز کرتی ہیں. صحیح. اب آگے چلتے ہیں کہ اس کو ہم کر کیا سکتے ہیں, اس ڈیٹا کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم نے جیسے پہلے کہا کہ اتنی بڑی اماؤنٹ میں جو ڈیٹا آئے گا, سب سے بڑی بات ویلیوبل انسائٹس, کہ ہم اس سے ہمیں ایسی انفارمیشن پتہ چل سکتی ہے جو ٹرینڈز کو ریفلیکٹ کر رہی ہو.
اچھا اس سے پہلے دیکھیے ایک بات یہاں پہ ایمفسائز کرنی بڑی ضروری ہے جی کہ یہ تمام چیزیں ہم پہلے بھی کسی نہ کسی شکل میں کر رہے ہوتے تھے. مثلاً ایک محلے کا دکاندار ہے جس کے پاس پورا محلہ سودا لینے آتا تھا, اس کو معلوم ہوتا تھا جی کہ کس گھر میں کس قسم کے چیزیں جو زیادہ پسند کی جاتی ہیں. اس کو معلوم ہوتا تھا کہ میرا جو فلاں گاہک ہے وہ تھوڑی کوالٹی میں کانشیس ہے, اور فلاں گاہک جو ہے اس کی کیپیسٹی جو کہ بہتر نہیں ہے, یہ ایوریج ہے, تو وہ ایوریج چیزوں کے اوپر بھی آ جاتا ہے. بالکل. اچھا یہ کام پہلے ایک شخص کر رہا ہوتا تھا, بالکل. لیکن اب ہم یہ سارا کام کروانے جا رہے ہیں کمپیوٹر سے. اس کو ہم بڑی سادہ طریقے سے یوں سمجھ سکتے ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ ڈیٹا وہ استعمال کرتا تھا لیکن اس تک ہی محدود رہتا تھا. بالکل. وہ آگے اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا تھا. اس کا انالیسس اگر وہ کرتا تھا وہ خود کر سکتا تھا. بالکل. اس انالیسس کو وہ سمجھ خود سکتا تھا. اس انالیسس کی بیس پہ وہ مزید جو پرچیز کرنی ہوتی تھی وہ کرتا تھا. تو سارا چیزیں وہی ہیں, لیکن ہم ان سب چیزوں کو اٹھا کے اب ایک فارمل سسٹم کے انڈر لانے کی بات کر رہے ہیں. تو ویلیوبل انسائٹس کی ہم نے بات کی, پریڈکشن کی بات کی. بہت بڑا جو کام ہے, بہت بڑی یوں سمجھ لیں ایک جو ہم کام لینے جا رہے ہیں ڈیٹا سے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے, کمپیوٹنگ سسٹم سے, وہ پریڈکشن ہے. پریڈکشن کے بارے میں ریفر کروں گا, اکثر میں اس شعر کو ریفر کرتا ہوں اپنے باقی جگہوں پہ بھی جہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. علامہ اقبال کا جو شعر ہے کہ وہی ہے صاحب امروز جس نے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا. تو یہ یوں سمجھ لیں کہ جس ون لائن ڈسکرپشن جو ہے یہ ہمارے سارے اس پوری جو ایفرٹس ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پریڈکٹ کر سکیں چیزوں کو, فیوچر ٹرینڈس کو پریڈکٹ کر سکیں. ہم اس ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے آگے آنے والی خدا نخواستہ بیماریوں کو پریڈکٹ کر سکیں. پھر صرف یہاں تک محدود نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. اس ڈیٹا کو ہمارے جو ماہر ارضیات ہیں وہ بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ بھی اپنے سینسر لگا کے زمین میں جو چیزیں ہو رہی ہیں, مختلف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, ان کو وہ نوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو پریڈکشن ہر حوالے سے اہم رہے گی. کاسٹ ریڈکشن, کہ جو بھی آپ کے آپریشنز ہیں, آپ کا جو بھی بزنس ہے اس میں کاسٹ ریڈکشن کرنا چاہیں گے, لہٰذا وہاں پہ بھی ہمیں ڈیٹا بہت زیادہ یوزفل رہے گا. پھر ہم چاہیں گے ٹائم سیونگ. تو یہ چند ایسی چیزیں جو میں ڈسکرائب کر رہا ہوں جو ہر ایک بزنس میں اپلائی ہوتی ہیں. صحیح ہے. آپ کو ویلیوبل انسائٹس بھی چاہیے, آپ کو پروڈکشن بھی چاہیے, کاسٹ ریڈکشن بھی چاہیے, آپ کو ٹائم سیونگ بھی چاہیے, آپ کو بیٹر ڈیسیژن میکنگ بھی چاہیے, پھر آپ کو نیو پروڈکٹ کریشن بھی چاہیے. اب آپ سمجھتی ہیں کہ میں نے سیل آؤٹ کی, اب لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ جاننا ہے ایز انڈسٹریلسٹ فار ایگزامپل کہ لوگ مزید کیا چاہتے ہیں. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو گوگل ایپس ہیں فار ایگزامپل, وہاں پہ لوگ جا کے اپنی فیڈ بیک دیتے ہیں. تو اس فیڈ بیک میں بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں فلاں فیچر آپ یہ ڈالیں, فلاں فیچر اس ایپ میں یہ ہونا چاہیے. تو وہاں سے بھی یہ جو ساری انفارمیشن ہے وہ لی جا سکتی ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا ایک پازیٹیو آپ نے ایک تصویر دکھائی بگ ڈیٹا کی, جس میں آپ پریڈکٹ کر سکیں گے اور کافی معلومات حاصل ہو سکیں گی پازیٹیو وے میں. کیا کوئی نیگیٹو امپلیکیشن بھی اس کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ جی بالکل, آپ نے بہت برموقع برمحل سوال کیا, اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال ہماری پوری ڈسکشن کو بیلنس آؤٹ کر رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیٹا جو ہے اگر یہ غلط استعمال ہو جائے کسی بھی سینس میں, یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس میں غلط ڈیٹا انجیکٹ کرے ود ملیشیس انٹینشنز. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ڈیٹا کو پروٹیکٹ کر کے صحیح طریقے سے رکھا جائے, لیکن اس کو استعمال کرتے ہوئے پھر اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جا سکے. مفادات اس طرح, ویسے تو اگر تو یہ کامن انٹرسٹ ہو تو پھر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی شخص, کوئی گروہ یا کوئی ادارہ اس ڈیٹا کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے جبکہ دوسروں کے مفادات اس کے اوپر کمپرومائز ہو رہے ہیں, تو اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں. بظاہر ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. کمپنیز ہمیں یہی کہتی ہیں کہ جو ڈیٹا میں لے رہے ہیں ہماری انٹریکشنز کے ذریعے انٹرنیٹ پہ, وہ ہمارے لیے ہی ہے, وہ ہمارے ریکمنڈیشن سسٹم بنانے کے لیے ہے. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ڈیٹا کو چرا کے کسی بھی شکل میں, بغیر چرائے ہوئے بھی, چرا کے بھی غلط کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکے. دس از ایگزیکٹلی دا پوائنٹ جہاں پہ ہم ایتھکس کو بھی لے آتے ہیں ساتھ. بالکل. اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم ڈیٹا سیکیورٹی, انفارمیشن سیکیورٹی اور سائبر سیکیورٹی کو بھی لے آتے ہیں. صحیح. دس از ایگزیکٹلی دا پوائنٹ. جی. تو ایتھکس جو ہیں, جیسے ہم پہلے بھی پچھلی نشست میں بات کر چکے ہیں کہ سائنس ہو, انجینئرنگ ہو, ہم کہیں بھی چلے جائیں, اگر یہ ایتھکس کے بغیر ہے تو وہ وبال ہے. بالکل.
تو جیسے ہم نے بات کی کہ اس میں بگ ڈیٹا سے ہمیں ملے گا کیا کچھ، اس میں آخری ایک چیز جو میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، کوریلیشن سے. جی کوریلیشنس، آپ مختلف جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں ان کو آپ آپس میں کوریلیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ کیا اس وجہ سے یہ کام ہوا ہے. فار ایگزامپل بیماریاں اگر پھیل رہی ہیں تو کون سی دوائیاں زیادہ استعمال ہو رہی ہیں، ان کو آپ آپس میں کوریلیٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اور آپ کو ایک اور اس میں مزے کی بات بتاؤں، کوریلیشن صرف ان چیزوں کی نہیں ہے، بلکہ کوریلیشن کا جو ٹاپک ہے یہ میڈیکل سائنس میں بھی چلا جاتا ہے. مثلا مختلف قسم کی جو دوائیں ہیں ان کا آپس میں جو انٹریکشن ہے یہ بھی اسی کے انڈر آ جاتا ہے. اب دوائیں کیا ہیں؟ وہ کیمیکلز ہیں. وہ کیمیکلز ہم کھاتے ہیں، ہمارے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. تو ان کیمیکلز کا آپس میں کیا انٹریکشن ہے، ان کیمیکلز کا جو ہم فوڈ کھاتے ہیں اس کے ساتھ کیا انٹریکشن ہے، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جو اگین اس کے انڈر آتا ہے کہ آپ کے پاس جتنی دوائیں ہیں اگر آپ ان سب کو دیکھ لیں اور جو کیمیکلز جو یوز ہو رہے ہیں ان سب کو سامنے رکھ لیں اور ان کے انٹریکشنز کو سامنے رکھ لیں تو اگین یہ ڈیٹا کے ساتھ لنک ہو رہا ہے یہ سارا معاملہ. ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا جس کی آپس میں فائنڈنگز، یوزفل فائنڈنگز، کوریلیشنز اینڈ اور پھر اگین وہی بات جو آپ نے پہلے کی، اگر اس کو انسانی بہبود اور انسانی فلاح کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر تو یہ زبردست کام ہے. بالکل. اب آپ نے جو شروع میں سوال پوچھا تھا ہم اس کی طرف آہستہ آہستہ اپروچ کر رہے ہیں. اس ڈیٹا کے ساتھ ہم کر کیا سکتے ہیں، کون اس ڈیٹا کے ساتھ اس ڈیٹا کو استعمال کر سکتا ہے؟ وہ لوگ، وہ پروفیشنلز جو اس ڈیٹا کو استعمال کر کے ان تمام مقاصد کو حاصل کریں گے جو ہم ذکر کیا، وہ بیسیکلی ہم کو ڈیٹا سائنٹسٹ کہتے ہیں. ٹھیک. اور اس نالج ایریا کو پھر ہم ڈیٹا سائنس کا نام دیتے ہیں. صحیح. یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ اتنی بھی نئی نہیں ہے یہ فیلڈ. اگر ہم اپنے جو آگے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو سوچتے ہیں اپنے کریئر کے حوالے سے، میں ان سے اگر بات کروں، ان کو میں ایڈریس کروں تو اس کی جو بنیاد ہے، اس سارے فیلڈ کی جو جڑ ہے وہ میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس ہیں. اچھا، صحیح ہے. تو اب ہمارے جو اسٹوڈنٹس جن کی اسٹرینتھ میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس ہے وہ اس کے لیے بہت فٹ ہیں اس کام کے لیے. صحیح. باقی جو ریلیونٹ جو ٹیکنیکل نالج ہے وہ جب اس فیلڈ میں آتے ہیں تو پھر وہ گین کر لیتے ہیں. صحیح ہے. تو ابھی ڈاکٹر صاحب جیسے فیکلٹی آف کمپیوٹنگ ہے تو اس میں ڈیٹا سائنسز کے حوالے سے کچھ کریکولم میں شامل ہیں چیزیں کسی لیول پہ؟ جی بالکل، آپ نے یہ بڑا اگین بہت اچھا سوال کیا. اس میں ہم رفاع یونیورسٹی میں ہم لوگ ایم ایس لیول کے اوپر ڈیٹا سائنس کا کورس پروگرام آفر کرتے ہیں. اچھا. آلریڈی یہ پروگرام چل رہا ہے. یہ الحمدللہ پروگرام جو ہے وہ اسپیسیفکلی انڈسٹری کے جو لوگ ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے. چونکہ کمپیوٹنگ تو ان جنرل ویسے ہی ایک اپلائیڈ فیلڈ ہے، ہاں جی، اسکل بیسڈ فیلڈ ہے. تو ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ انڈسٹری سے آتے ہیں اور جو اپنے فار ایگزامپل سافٹ ویئر انڈسٹری میں پہلے کام کر رہے ہیں اور اب وہ سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں اس طرف، یا ڈیٹا سائنس کو ایز کریئر اس کو اپنانا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس وہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں. تو انشاءاللہ فیوچر میں بہت جلد ہم اس کو ایز اے پروگرام انڈر گریجویٹ لیول پہ بھی لانچ کریں گے. اچھا. لیکن میں یہ بھی اس میں یہ بات شامل کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو الیکٹیو کورسز ہوتے ہیں وہ ہم اس ڈومین سے آفر کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. ہم ان ٹولز کے ساتھ اکوپ کر رہے ہیں، آلریڈی بھی اکوپ کر رہے ہیں. اچھا. اور انڈسٹری سے بھی جو ہماری انٹریکشن ہوتا ہے اس سے وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب آنے والے ٹائم میں اس کی ڈیمانڈ آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے. صحیح ہے. تو پرائر نالج جو ہے وہ آپ نے جیسے فرمایا کہ وہ بچے جو اسٹیٹس اور میتھ کے اندر اچھے ہیں ان کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اس کو آگے. جی بالکل. ایون انڈر گریجویٹ لیول پہ بھی بالکل ایسے ہی آفر ہوتی ہے. تو بالکل صحیح. اور کیا اس میں ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہیں؟ ریکوائرمنٹس جنرلی اگر میں اس کو بات کروں تو جو انالیسس کرنے کے جو ایک ہوتا ہے نا خوبی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس میں، وہ بہت میٹر کرتی ہے. جسے ہم کہتے ہیں ایک کسی بھی سچویشن کو دیکھ کے آبزرو کر کے اس میں سے اینالائز کرنا. ہمارے ارد گرد ہر وقت ہیپننگز ہو رہی ہیں، سراؤنڈنگ ہمارے واقعات ہو رہے ہیں، ہم نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کی بنیاد پہ ہم بھی جنرلی پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں معاملہ فلاں طرف جا رہا ہے اور آگے یہ ہونے والا ہے. بالکل صحیح. تو ان ون سینس اور ادر ہم یہ کام آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں. تو جو انالیٹیکل کیپیبلٹیز ہیں، جو انالیٹیکل مائنڈز ہیں، وہ بڑے ضروری ہیں اس کے لیے. باقی ٹولز اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹیکنالوجی اس کو سپورٹ کرتی ہے، بہت سے فریم ورکس ایسے ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رہے کہ جو ہیومن کی اپنی انٹیلیجنس ہے، جو انسان کی اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں، انالیسس کرنے کی جو صلاحیت ہے، چیزوں کو گراسپ کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی. یہ ہمیشہ موجود رہے گی. صحیح. تو گزشتہ جو آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، آپ کی جو آبزرویشن ہوتی ہے صدیوں سے چل رہی ہے. ایک مزے کی بات بیچ میں ایڈ کرتا چلوں گو کہ ڈائریکٹ ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں. ہمارے گاؤں میں کہا جاتا تھا کہ اگر بادل مغرب والی سائڈ سے آتے ہیں تو بارش برستی ہے،
اگر کسی اور ڈائریکشن سے آئیں تو نہیں برستی. اور موسٹ آف دا ٹائم ڈاکٹر صاحب ایسا ہوتا تھا, تو یہ لوگوں نے یہ پریڈکٹ کر کے پہلے سے جو مطلب انالائز کر کے انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا ہوگا کہ جب بادل اس طرف سے آتے ہیں تو وہ زیادہ بارش برساتے ہیں کہ وہاں. ڈاکٹر صاحب یہ اب ایک جو لوگ بھی اپنا کیریئر اس میں بناتے ہیں, ڈیٹا سائنسز میں یا ڈیٹا سائنٹسٹ بن جاتے ہیں, تو اس کے بعد وہ کیا کام ہوتا ہے, ڈیٹا سائنٹسٹ کا کیا کام ہوتا ہے؟ ان جنرل میں اگر اس کو جنرلائز کر کے اور اس کو سمپل آسان لفظوں میں بیان کروں تو ڈیٹا سائنٹسٹ کا کام بیسیکلی اس ڈیٹا کے ساتھ پلے کرنا ہے. اب اس نے ڈیٹا کو ایکوائر کرنا ہے, ایکوائر کرنے کے بعد اس کو کلین کرنا ہے. ڈیٹا کے اندر انکنسسٹنسیز ہو سکتی ہیں. اب ان میں سے جو میں باتیں کر رہا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ, ان میں سے الگ الگ پھر لوگ اسپیشلائز کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک, ہر ایک کے لیے ٹولز ٹیکنیکس موجود ہیں. صحیح ہے. ڈیٹا کو ایکوائر کرنا, اسٹور کرنا. اسٹور کرنے کے لیے بھی پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو سینٹرلائز ایک اسٹوریج میں رکھا نہیں جا سکتا, ڈسٹریبیوٹیڈ اسٹوریج ہونی چاہیے. تو ایکوائر کرنا ایک چیز, اسٹور کرنا دوسری چیز ہو گئی, پھر اس کو کلیننگ کرنا اس کی تیسری چیز ہوگی. کیونکہ ڈیٹا ممکن ہے کمپلیٹ نہ ہو, انکنسسٹنٹ ہو, کچھ اس میں غلط رانگ ویلیوز موجود ہوں, مختلف قسم کی اس میں چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس کو کلین کرنا اس میں شامل ہوگا. کلین کرنے کے بعد پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس میں سے پھر اس کے اوپر ایکسپلوریٹری انالیسس کرنا, اس کے مختلف ٹولز اینڈ ٹیکنیکس اپلائی کرنا, اس میں سے انسائٹس لینا. انسائٹس لینے کے بعد پھر اس کی ماڈلنگ کرنے کے بعد اس کی ویژولائزیشن کی آسان شکل ہمارے گرافس ہیں, چارٹس ہیں. مثلا کلاسیکلی ہم یہ کہتے تھے کہ فار ایگزامپل پورے سال کا سیلز کا ریکارڈ آپ نے لیا, بالکل, اور اس کے بعد آپ نے اس کو ٹاپ مینیجرس کو پریزنٹ کرنا ہے, تو آپ اس کو گرافس کی شکل میں پریزنٹ کرتے ہیں, جس کو دیکھ کے ایک ہی لک میں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کیا ٹرینڈ کیا جا رہا ہے. اب ویژولائزیشن کی ٹیکنیکس بھی انتہائی زبردست اور جدید قسم کی آ چکی ہیں, جس میں ایک ہی کلاس میں آپ ایک ہی لک میں آپ کے پاس کافی ساری انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے. تو ویژولائزیشن بھی اسی کا ایک حصہ آ جاتا ہے. پھر یہ تمام یہ جو میں نے آپ سے سامنے چیزیں رکھی, یہ چند ایک وہ چیزیں ہیں جو ایک ڈیٹا سائنٹسٹ جو اس کے جابز میں سے ایک یہ اسٹیپس آ جاتے ہیں اس کی ایک جاب میں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو موجودہ ہماری کمپیوٹنگ کی جو ڈومین ہے, اس میں ڈیٹا سائنسز کہاں پہ فٹ کرتے ہیں؟ جی, اب یہ سوال اگین جو ہمارے پاس بچے آتے ہیں نئے ایڈمیشنز لینے کے لیے, تو وہ پوچھتے ہوتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے, اور یہ فرق ان کو بتانا بڑا ضروری ہے. ایک بات تو بڑی واضح ہے, میں اگر تھوڑا پیچھے چلا جاؤں تو شروع میں کمپیوٹر سائنس کی بات کرتے تھے, کمپیوٹر سائنس سے پھر سافٹ ویئر انجینئرنگ الگ ہو گیا, اسپیشلائزڈ فیلڈ بن گیا. پھر آگے جیسے جیسے ہم چلتے گئے تو ڈیٹا ہم نے کہا زیادہ جنریٹ ہونا شروع ہوا, تو اس ڈیٹا کے بارے میں کچھ کرنا تھا. پھر اس ڈیٹا کی سیکورٹی کا بھی کچھ کرنا تھا. پھر اس ڈیٹا کی سے ایکشنیبل انفارمیشن بھی لینی تھی. تو جیسے جیسے چیزیں آگے چلتی گئیں, نئے نئے فیلڈ اس میں سے اسپیشلائز ہوتے چلے گئے. تو اب ہم اس کو تمام فیلڈ کو آپس میں الگ الگ نہیں کر سکتے, کوئی واضح باؤنڈری نہیں ہے. لیکن مطلب اگر سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بات کروں تو سافٹ ویئر انجینئر کا کام یہ ہے کہ اس نے ریکوائرمنٹس کو گیدر کر کے اپنے کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کے مطابق اس کو ایک سافٹ ویئر سسٹم بنا کے دینا ہے جو کہ ریلائبل ہو. اب یہ جو سافٹ ویئر جو ہوگا یا جو اپلیکیشن ہوگی یہ ڈیٹا جنریٹ کرے گی. اس ڈیٹا کو ہم جب اس کو سیکیور کرنا ہوگا تو وہاں پہ انفارمیشن سیکیورٹی آ جائے گی. جب اس ڈیٹا کی اوور دا انٹرنیٹ ہم سیکیورٹی کی بات کریں گے تو پھر سائبر سیکیورٹی کی بات کر رہے ہوں گے. جب اس ڈیٹا سے یوزفل انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنے کی بات کریں گے تب ہم ڈیٹا سائنس کی بات کر رہے ہوں گے. اچھا, ان تمام چیزوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی اپنی جگہ بناتی ہے. جی, کافی سارے اسٹوڈنٹس پھر یہاں پہ درمیان میں اے آئی کو بھی اس کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ ان کے ساتھ اوور لیپ کر رہی ہے. اور اگر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیکھوں تو اس کے اندر پھر کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں. مثلاً ایک انسان جو ہے, جس طرح کہ انسان دیکھتا ہے, سنتا ہے اور ریئیکٹ کرتا ہے, اگر اس سارے بیہیویئر کو اٹھا کے مشین سے کروائیں تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف نکل جاتے ہیں. تو اے آئی کے کچھ الگوریدمس, کچھ ٹولس, ٹیکنیکس ایسی ہیں جو آپ کو ڈیٹا سائنس میں بھی ملیں گی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی ملیں گی, وہ کامن ہوگی, باؤنڈریز ہوں گی. لیکن ان جنرل اگر ہم سیلف ڈرائیونگ کارز کی بات کریں تو وہاں سے ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے. کہ جس طرح میں نے پہلے مثال دی کہ جس طرح ہم ایک سائن بورڈ دیکھ کے اپنے ریئیکشنز چینج کرتے ہیں, گاڑی کی سپیڈ کم یا زیادہ کرتے ہیں, تو وہی کام ہم چاہیں گے کمپیوٹر جو ہے وہ اس امیج کو ریڈ بھی کرے, اس امیج کے مطابق پھر ایکشن بھی لے, بریکس اپلائی کرے. فاصلے کی جو حص ہوتی ہے کہ ہمیں دیکھ کے فار ایگزامپل کہ مجھ سے 100 میٹر آگے ایک چیز ہے, ایک چیز مجھ سے 50 میٹر آگے ہے, ایک چیز مجھ سے 10 فٹ آگے ہے. اب یہ جو سینس ہے اس کو بیان کرنا تو بڑا آسان ہے, صحیح, لیکن کمپیوٹر سے کروانا بہرحال ایک بہت مشکل کام ہے. بالکل. یہ جو پرسیپشن ہے اگین یہ پھر
آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا حصہ ہے, روبوٹکس جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا حصہ ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے ہم ان کو آپس میں تھوڑا تھوڑا ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تشریف لانے کا. اگر آخر میں کوئی مزید کوئی ایسی امپورٹنٹ انفارمیشن جو مس ہوگی اور آپ چاہتے ہیں شیئر کرنا چاہیں تو بھی. جی, یا اسٹوڈنٹ کی کاؤنسلنگ کے حوالے سے, چونکہ ہمارے ان پروگرامس کا جو مقصد ہے وہ مور اور لیس ہمارے آنے والے اسٹوڈنٹس ان جنرل کسی بھی یونیورسٹی میں جو آ رہے ہوں ان کی آگاہی ہے. جی, تو ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہ کہاں فال کرتے ہیں, ان کی کیا ایپٹیچیوڈس ہیں, وہ خود اس چیز کو ڈٹرمن کریں, سینس کریں کہ ان کی کیا اسٹرینگتھ ہے, کس طرف ان کے رجحانات ہیں, ایپٹیچیوڈز ہیں. اور اگر اس میں مشکل پیش آئے تو پھر ہمارے پاس آج کل لوگ ایسے ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں, ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں یہاں پہ پاکستان میں بھی, پنڈی اسلام آباد میں بھی, جو آپ کو ایپٹیچیوڈ آپ کو بتاتے ہیں. اگر آپ خود پتہ نہیں چلتا تو آپ ان کے ٹیسٹ لے کے آپ اپنا ایپٹیچیوڈ ڈٹرمن کر سکتے ہیں بالکل کہ آپ کس طرف ایکسل کر سکتے ہیں. اکارڈنگلی پھر اس اپنے فیلڈ کو چوز کیجئے, لیکن اس کو خدا را ایسا نہ سمجھیے کہ آپ کسی فیلڈ میں چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد ساری زندگی موجیں ہی موجیں ہیں. ایسا نہیں ہے. محنت کو ہم کسی بھی لیول پہ ہم اگنور نہیں کر سکتے. بالکل, ہیومن ایلیمنٹ ہمیشہ موجود رہے گا. ہم محنت کریں گے تو ہم اپنی جگہ بنا پائیں گے. یونیورسٹیاں ہزاروں کی تعداد میں گریجویٹس پیدا کر رہی ہیں ہر سیمسٹر میں, ہر سال میں. یہ گریجویٹس کہاں جا رہے ہیں؟ کیا یہ گریجویٹس کو جگہ بنا پا رہے ہیں یا نہیں بنا پا رہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. خاص طور پہ کووڈ کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو ابھی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جنرلی ہمیں شکایت ملتی ہے کہ اس طرح ہم نہیں چیزوں کو کمپریہینڈ کر پا رہے, کیونکہ ایک سسٹم بالکل نیا ہے. بالکل, فیس ٹو فیس انٹریکشن ایک بالکل ڈفرینٹ پیراڈائم تھا. اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انگیجمنٹ, اسٹوڈنٹ کو انگیج رکھنا ایک بہت مشکل مرحلہ ہے. اسٹوڈنٹس کو فیل نہیں ہوتا میں کلاس روم میں بیٹھا ہوں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ چیزیں ہمارے ساتھ شامل ہونے جا رہی ہیں ہمیشہ کے لیے. کچھ وقت لگے گا ہمیں ان چیزوں کے ساتھ یوز ٹو ہونے کے لیے, لیکن اس سارے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم محنت کرنا چھوڑ دیں. بالکل. دیکھیے, ہم اگر وقت کے ساتھ اڈیپٹ نہیں کریں گے تو اس کا الٹیمیٹلی نقصان ہمیں ہی ہونا ہے. صحیح. ہم جتنی جلدی ہم اڈیپٹ کریں گے اتنا ہی جلدی ہم اپنے لیے, ہم گھر کے لیے, معاشرے کے لیے, قوم اور ملک کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں. ورنہ پھر ہم دوسروں کو گلہ نہیں کر سکتے. بالکل. دوسری قوموں کو گلہ نہیں کر سکتے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری پہنچ میں چیزیں نہیں ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. آنے والے وقت میں چیلنجز بدلتے رہنے ہیں, بہت تیزی سے دنیا چینج ہو رہی ہے. ہمارے بزنس ماڈلز, ہماری ایجوکیشن, ہمارے میڈیکل سائنس, ہمارے جو میڈیکل والی جو شعبہ ہے وہ والے تمام چیزوں کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑنا ہے. جو بھی اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کمپیوٹنگ کے حوالے سے, جو لوگ اپنے پروفیشن میں اپنے آپ کو نئے وقت کے حوالے سے چینج نہیں کریں گے وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے. بالکل. اور اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے. اسٹوڈنٹس کو اس بات کا احساس کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب وہ ایف ایس سی یا ایف اے کرنے کے بعد جب وہ یونیورسٹی لیول میں آتے ہیں تو ان کے لیے بالکل نئی دنیا ہوتی ہے. تو اب ان کے سامنے ڈوئل چیلنجز ہیں. ایک تو وہ نئے ایک ایجوکیشن سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں, دوسری بات کہ اب وہ فزیکل سے آن لائن سسٹم کے ساتھ بھی ان کا انٹریکشن آگے سے آگے بڑھتا چلا جانا ہے. تو اس میں اگر وہ اپنی اسکلس کو پالش نہیں کریں گے تو پھر وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے. جیسے ہم نے پہلے کہا, ایسا ممکن ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے پاس ڈگریز تو ہوں, اسکل نہ ہو, اور جو اسکلز والے ہوں وہ آگے نکل جائیں. بالکل. باقی لوگ جو ہیں ان کے پاس ڈگری ہو, پھر انہیں وہ فرسٹریشن پیدا ہو جائے کہ ہمارے پاس ڈگری تھی. تو ان تمام چیزوں سے آگاہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے بچوں کو. تو یہ پیغام ہے. بالکل, اور اسی لیے یہ پروگرام جو ہم نے شروع کیا ہے اس کا بھی بنیادی مقصد بھی یہی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سامعین محترم, پروگرام انفوٹیک آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ. ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر محمد زبیر, ڈین ہے فیکلٹی آف کمپیوٹنگ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں, اور آج بگ ڈیٹا یعنی ڈیٹا سائنسز پہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی ڈاکٹر صاحب سے. اور یہ پروگرام فیس بک پہ ہمارے پیج پہ بھی لائیو نشر ہوا. 102.2 کا پیج, رفا FM 102.2 کا فیس بک پیج, اس پہ بھی آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اگر آپ پروگرام نہیں دیکھ پائے, نہیں سن پائے, یا کوئی پروگرام کا کوئی حصہ رہ گیا تو اس پہ آپ آرکائیو میں موجود رہے گا, اس پروگرام کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے. اور یہ پروگرام رفا FM 102.2 پہ بھی آج 2 دفعہ مزید جو ہے نشر ہوگا. ہماری ریپیٹ جو براڈ کاسٹ ہوتی ہے شام 6 بجے بھی یہ پروگرام آپ سماعت فرما سکیں گے, اور پھر رات 12 بجے بھی. اور یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی. ان کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.